بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں نے پہلے ایک بیان کے اندر یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ بعض اہل بدعت کو حسنہ کہہ کر اور ہر بری بدعتوں کو حسنہ کہہ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی بعض دفعہ یہ عوام کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے بدعت کو 5 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو بدعت کی 5 قسمیں ہیں، بدعت واجبہ، مندوبہ، مباحہ، محرمہ اور مکروہہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب یہ بتاؤ کہ آپ جو ہمارے میلاد کو کہتے ہو یا تیجے 7ویں یا 40ویں کو یا عرس کو یا ان چیزوں کو جو آپ نام دیتے ہو، کیا یہ سارے جو ہے ان میں سے کون سی قسم ہے آپ ذرا بتائیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ فقہا جب کسی چیز کو بدعت کہتے ہیں تو وہاں پر ضرور بدعت سیئہ ہی مراد ہوتی ہے، نہ کہ بدعت لغویہ۔ پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت کی جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، علامہ ابن دقیق العید نے احکام الاحکام کے اندر جلد 2 میں صفحہ 98 پر اس مسئلے کو بڑا بہترین طریقے سے واضح کیا ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی 5 قسموں کو سمجھنے کے لیے اس علامہ ابن دقیق العید جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور اہل بدعت بھی جسے اپنا بڑا مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب ہمارے بڑے ہیں، تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کتاب الصلاۃ کے اندر ایک عنوان باندھا ہے، وَقَوْلُهُ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا الْمُرَادُ بِالْمُحْدَثَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِشَرْعٍ مِّنَ اللَّهِ وَلَا مِن رَسُولِهِ۔ وہ فرماتے ہیں محدث چیز کیا ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ پھر حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بلوغ المرام کی شرح میں جو گفتگو ہے، حضرت اس گفتگو کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قولہ وشر الامور محدثاتها، آگے کہتے ہیں قال شارح بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام للحافظ ابن حجر العسقلانی فی تعریف البدعۃ ما نصہ البدعۃ لغۃ ما عمل علی غیر مثال سابق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بدعت کی لغوی تعریف تو یہ ہے کہ وہ بدعت جو اپنی سابق پہلے جس کے ایسا عمل کہ جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، والمراد بها ها هنا ما عمل من دون ان يسبق له شریعۃ من کتاب ولا من سنت۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقد قسم العلماء البدعۃ 5 اقسام، کہ بعض علماء نے، بہت سارے علماء نے بدعت کو 5 قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے۔ یاد رکھو جن علماء نے بدعت کو 5 قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے وہ تقسیم کس معنوں میں ہے، علامہ ابن دقیق العید اس کو بہترین انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ 5 کون سی ہیں؟ واجبہ، مندوبہ، مباحہ، محرمہ و مکروہہ۔ اور واجبہ میں کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ حفظ العلوم بالتدین، کہ دین کے علوم کا یاد کرنا، والرد علی الملاحدہ باقامت الادلہ، اور ملحدین کا اور بے دینوں کا رد کرنا دلائل کے ساتھ۔ وہ مندوبہ، حضرت فرماتے ہیں بدعت کی دوسری قسم ہے مندوب، جیسے کہ مدرسوں کا بنانا۔ بدعت کی تیسری قسم ہے مباحہ، جیسے کہ توسع فی الوان الاطعمہ، حضرت فرماتے ہیں جیسے رنگ برنگے کھانوں میں جو لوگ وسعت بناتے ہیں اور توسع اختیار کرتے ہیں اور فاخر الثیاب اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بدعت مباحہ ہے۔ وہ محرمہ و مکروہہ وہما ظاہران، حضرت فرماتے ہیں اس میں جو بدعت محرمہ حرام بدعت اور مکروہ بدعت یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو حضرت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فقولہ کل بدعت ضلالہ، کہ نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، عام مخصوص کذا قیل، وہ فرماتے ہیں یہ عام مخصوص ہے۔ والحق ان لفظة الكل في هذا الحديث وفي حديث ورد بمعناه على حقيقتها من العموم۔ حضرت ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں وقسمۃ البدع الى الاقسام المذکورہ، کہ یہ جو پیچھے 5 قسموں کی طرف ہمارے کچھ لوگوں نے بدعت کو تقسیم کیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصطلاح کے اعتبار سے اگر کوئی اس کو بدعت کو ان 5 کی طرف تقسیم کرتا ہے یا الی الحسنہ والسیئہ، بدعت حسنہ یا سیئہ کی طرف اس کو تقسیم کرتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس پر علمی طور پر کوئی آثار اور کوئی نشان موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ بدعت کی یہ قسمیں جو ہے شرعی طور پر یہ ہیں۔ اور آگے چل کر حضرت نے پھر اس پر واضح طور پر بہت ساری چیزیں ثابت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بدعت لغوی کی 5 قسمیں بتائی جاتی ہیں ان میں نمبر 1 واجبہ ہے، تو وہ کس معنوں میں بدعت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وہ لغوی معنوں میں بدعت ہے کہ ایک نئے طریقہ ہے، نئی چیز ہے، ورنہ شرعی طور پر وہ بدعت نہیں بنتی ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت بہترین انداز میں حضرت نے فرمایا ہے کہ والامثلہ المشار الیہا لیس من البدعۃ علی الاطلاق، کہ جو مثالیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ مطلقاً بدعت یعنی بدعت اصطلاحی نہیں ہے۔ فَإِنَّ تَدْوِينَ الْعِلْمِ دَلَّ عَلَيْهِ جَمْعُ الْقُرْآنِ، حضرت فرماتے ہیں کہ علم وہ جو پہلی قسم تھی نا بدعت واجبہ کہ دین کے علوم کا حفظ کرنا، حضرت فرماتے ہیں یہ تو بدعت ہو نہیں سکتا، کیوں کہ اس پر
قرآن کا جمع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بدعت اصطلاحی نہیں ہے، یہ بدعت شرعی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خود حدیث میں بھی آتا ہے اکتبوا لابی شاہ، کہ ابی شاہ کے لیے لکھو۔ حضرت فرماتے ہیں والکتابت ہی تدوین بعینہا، حضرت فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کتابوں کا مدون کرنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس پر بدعت کا اطلاق شرعی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور والرد علی الملاحدہ، اور ملحدین پر، بے دینوں پر رد کرنا، یرشد الیہ القرآن، وہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، فإن فیہ الرد علی اہل الکتاب وعلی المشرکین۔ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اہل کتاب اور مشرکین کا رد موجود ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت شرعی اور اصطلاحی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعت واجبہ یہ بدعت لغویہ تو ہے لیکن بدعت اصطلاحی نہیں ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بناء المدارس، جو دوسری بدعت بتائی گئی تھی، بدعت مندوبہ، حضرت فرماتے ہیں جس کو کہا گیا تھا مدرسوں کا بنانا، حضرت فرماتے ہیں یہ مسکوت عنہ ہے، شریعت نے اس کے بارے میں اس کو عموم پر چھوڑا ہے، اس پر سکوت اختیار کیا ہوا ہے، لہٰذا اس پر بھی شرعی بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا التَّوَسُّعُ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالْمَلَابِسِ، اور یہ جو کھانے اور کپڑوں میں جو توسع اختیار کیا جاتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر بندوں پر نظر آئے، اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے واما بنعمت ربک فحدث، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے کھانے کھانا اور اچھے کپڑے پہننا یہ بدعات شرعیہ سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی وہ تین چیزیں، اب بدعت محرمہ اور مکروہہ وہ کس معنی میں ہے؟ جیسا کہ بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ جی یہ تین بدعتیں تو جائز ہیں اور اس میں سے جو دو بدعتیں محرمہ مکروہ یہ ناجائز ہیں، حالانکہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان پر بدعت کا اطلاق وہ لغتاً ہے، ورنہ وہ محرمہ اور مکروہ ان کو جو کہا گیا ہے وہ بدعت ہونے کی وجہ سے نہیں کیا کہا گیا۔ وَأَمَّا الْمُحَرَّمَ وَالْمَكْرُوهَ فَهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ، وہ ان کا وہ فی نفسی محرم اور مکروہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو محرمہ کہا گیا، كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا وَكَرَاهَتِهَا، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حرمت اور کراہت پر دلائل موجود ہیں، اس طرح یہ بھی حرام اور مکروہ ہوتی ہیں۔ فَهُمَا مُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَلَيْسَتَا مِنَ الْبِدَعِ فِي شَيْءٍ، یہ حقیقت میں بدعات شرعیہ کے مفہوم میں نہیں آتی۔ وَمِن ثَمَّ أَنكَرَ الرَّاسِخُونَ، حضرت فرماتے ہیں اس کے باوجود راسخین فی العلم جو لوگ تھے، کتاب و سنت کے علم میں جو پختہ لوگ تھے، وہ انکار کرتے ہیں تقسیم البدع الی اقسام، وہ ان تقسیم کی طرف انکار کرتے ہیں، وردوا علی القاسمین، اور ایسی تقسیم کرنے والوں پر وہ رد کرتے ہیں، ونصوا علی ان کل محدثۃ بدعہ علی الاطلاق، اور وہ لوگ روایت پیش کرتے ہیں، نص پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے مطلقاً، کائنا ما کان، وہ جیسی ہو، ومن کانا، اور جس جہاں بھی ہو، وہ اینما کانا، جس جگہ ہو، جیسی ہو، جو ہو، ہر بدعت کو وہ کہتے ہیں وہ کل بدعت ضلالہ علی اطلاقہا، اور ہر بدعت ضلالہ ہے اطلاق کے اعتبار سے۔ وباللہ العجب من قوم فقہا، وہ کہتے ہیں یہ فقہا کے لوگوں پر بھی مجھے تعجب ہے، رووا ھذا الحدیث وما فی معناہ من احادیث فیہا لفظ کل روایت صحیحۃ مرفوعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم موصولۃ الیہ، وہ کہتے ہیں کہ لفظ کل کے ساتھ یہ جو روایت نقل کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر مرفوع طور پر ثابت ہے، ثم صرفوہ عن ظاہر معناہ، اور پھر وہ لوگ اس کے ظاہری معنی کو جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آگے چل کر وہ کہتے ہیں وحدیث الباب حجت نیرۃ علی کل قائم بالتقسیم والانعام، وہ کہتے ہیں جو یہ جو حدیث الباب ہے کل بدعت ضلالہ، یہ واضح حجت ہے ان کہنے والوں پر جو بدعت کی شرعی طور پر اگر تقسیم کرتے ہیں تو ومن کان عنده دلیل من الکتاب او برہان من السنتی دال علی القسمت فلیتفضل علینا بإبانته واما آراء الفقهاء وامثالهم فلا حجت فيها على منکر القسمت وقد اتفق اہل المعرفت بالقرآن والحدیث، حضرت فرماتے ہیں اہل معرفت قرآن و حدیث کو جاننے والوں کا اتفاق ہے اس بات پر ان کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر ضلالت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، اور صغیرۃ کانت او کبیرۃ، وہ چھوٹی بدعت ہو یا بڑی ہو، بارزۃ کانت او کامنۃ لہا، وہ جس معنی کی بدعت ہو، ظاہری ہو، چھپی ہوئی ہو، تعلق بالعقیدت او بالعمل
چاہے اس کا عقیدے سے تعلق ہو یا عمل سے، ولم یختلف منہم اسنان فی ذالک، حضرت فرماتے ہیں ہر بدعت کے گمراہ ہونے پر، ہر بدعت کی گمراہی ہونے پر، ہر بدعت کے جہنم رسید ہونے پر دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بدعت کی جو 5 تقسیمیں بیان کی جاتی ہیں، یہ 5 تقسیمیں لغت کے اعتبار سے ان کو شرعی طور پر یہ بدعت کی تقسیم کے طور پر نہیں ہے، لہٰذا ان کو شرعی طور پر بدعت کی تقسیم نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو بدعت مندوبہ، مکروہہ، واجبہ اور محرمہ، اور یہ جو بدعت کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں، یہ صورتاً اور لغتاً بدعت کا اطلاق ہوتا ہے ان پر، ورنہ حقیقتاً ان 5 میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت کے لیے پہلے نمبر پر یہ ضروری ہے کہ اس کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام سے اس کو وہ کسی طور پر بھی ثابت نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو ان میں ڈالا گیا ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہٰذا اس 5 قسموں پر قیاس کر کے اہل بدعت اپنی بدعات کو جو ترویج دینا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ یہاں سے بالکل بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر